السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ پاکستان کی سیاست کسی کروٹ بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور وہ چیزیں جنہیں چھپایا جانا چاہیے اور اگر اس کا اظہار کیا جائے تو اظہار ندامت کے ساتھ کیا جائے، مگر ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا پورا نظام جو ہے وہ برہنہ ہو کر سامنے آ گیا۔ اس قوم کے ساتھ کیسے کیسے مذاق کیے گئے، اس ملک کی معیشت کے ساتھ کس طرح کے کھلواڑ کیے گئے، اس ملک کی سالمیت کے ساتھ کس طرح کا کھیل کھیلا گیا، اور عوام کے ٹیکسز پر جو ہے کس طریقے سے جو ہے انہی ٹیکس گزاروں کو، انہی شہریوں کو، اسی عوام کو گمراہ کیا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ ان کے پاکستان کے عوام نے جتنا جو ہے نقصان برداشت کیا ہے، جتنی ذہنی اذیت برداشت کی ہے، جس کرب میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اندازہ صرف وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے مسائل کا اصل جڑ جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس وقت وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آ رہا ہے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوتا ہے۔ ان معاملات کو ایک بہت ہی منظم طریقے سے 70 سال کے اندر جو ہے تمام اداروں کو تباہ کر کے، سیاست کو شجر ممنوعہ بنانے کے بعد، عوام کی نظروں میں سیاست کو جو ہے بدنام کرنے کے بعد، اپنے مفادات کے لیے جو کھیل کھیلا تھا، وہ کھیل اب اپنی آخری منازل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ہر فرعون را موسیٰ، اسی طریقے سے کوئی بھی ادارہ 100% برا بھی نہیں ہوتا، اسی میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ انہی اچھے لوگوں کی اچھائی کی وجہ سے، ان کی باضمیری کی وجہ سے، ان کے قانون پسندی کی وجہ سے اس ادارے میں جو ہے اس ادارے کی کچھ کارکردگی باقی رہ جاتی ہے، آبرو باقی رہ جاتی ہے، اور بھرم باقی رہ جاتا ہے۔ اور ہر ادارہ، پاکستان کے ہر ادارے سے عوام کو شکایت ہے، لیکن ہر ادارے میں، وہ پولیس ہو، وہ FBR ہو، وہ فوج ہو، وہ سول سروس ہو، وہ دیگر جو ہیں محکمے ہیں، سب میں جو ہے اکثریت جو ہے اگر وہ برے لوگوں کی ہے تو انہی اداروں کے اندر، انہی محکموں کے اندر جو ہے کچھ اچھے لوگ بھی باقی ہیں۔ تو ایک ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شاید کسی جو ہے اپنی حکمت کے تحت جو ہے ایک ایسے ہی آدمی جو ہے وہاں پر پاکستانی فوج کے اندر بھی اس کے دل و دماغ کو روشن کیے رکھا کہ وہ کانے نمک میں نمک نہیں بنا، اور وہ شخص جو ہے اس وقت پاکستان کی فوج کا سربراہ ہے، حافظ عاصم منیر۔ جنرل باجوہ یہاں سے چلے گئے، جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، اب میں معاشی کمانے کی بات نہیں کر رہا، اس کا حساب بھی اللہ نے ہی لینا ہے، لیکن جو معاشرتی طور پر انہوں نے کمایا ہے اس کے بارے میں وہ بتائیں کہ ان کے ہاتھ کیا آیا، تو بتائیے نقصان کس کا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان چیزوں کا حساب ہونا ہے۔ پاکستان کے اندر بغیر کسی سیاسی جماعت کی حمایت کی بھی آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ غلط کو غلط تو کہیے، جھوٹ کو جھوٹ تو کہیے۔ پاکستان جو ہے وہ تو آپ کا ملک ہے، پاکستان کی ترقی ہوگی تو آپ کی ترقی ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر پاکستان میں بہتری آئے گی تو ہماری نئی نسلوں کے لیے بہتری آئے گی۔ پاکستان اگر جمہوری ٹریک پر چلتا ہے تو اس سے جمہوریت کے فروغ سے پاکستان مستحکم ہوگا۔ پاکستان کی نئی نسلیں جو ہیں وہ ان فضولیات اور ان ہنگاموں سے بچی رہیں گی جو گزشتہ 40 سال سے پاکستان کے اندر بپا تھے۔
آپ کو کسی ایک جگہ پر منجمد ہو کر نہیں کھڑے ہو جانا. آپ سیاست امکانات کا کھیل ہے، اور سیاست کا ایک ہی مقصد ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی. جو شخص بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ بٹانا ہے، میں نے بھی اس کا ہاتھ بٹانا ہے. اب پاکستانی کردار، سیاسی کردار جو ہیں، بلکہ یہ ان کو سیاستدان کہنا ہی سیاست کی توہین ہے. سیاستدان جو ہیں وہ ایک بہت عزت دار جو ہے نا ذمہ داری ہے. جی ایک ایسا شخص جو ہے ذمہ دار بھی ہو، وعدہ دار بھی ہو، صاحب کردار بھی ہو، سفید پوش ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے کوئی عزائم نہ ہوں، ایک ہی عزم ہو، وہ اس کا وطن اور اس کی قوم کی ترقی. ایسا اب تک تو نہیں تھا، اب مستقبل میں توقع کر رہا ہوں کہ ایسا ہوگا. اور انسان جس ادارے کی سربراہی کر رہا ہوتا ہے، اس ادارے کی نیک نامی بھی اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے. ماضی میں تو اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا، کوئی بات نہیں. جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں، ان غلطیوں کو اگر اب بھی نہ دہرایا جائے، اب بھی صحیح راستہ اپنا لیا جائے، اب بھی عوام کے اوپر بھروسہ کر لیا جائے، اب بھی خود احتسابی کر لی جائے، تو بہت سی چیزوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ ہم نے غلطیاں کیں، ہم اپنے نصاب تعلیم کو تبدیل کریں، ہم اس بیانیے کو تبدیل کریں جس نے اس قوم کی جڑیں کھوکھلی کر دیں. اور وہ بیانیہ مجھ سے زیادہ عاصم منیر جانتے ہیں. انسانوں کی عزت ہوا کرتی ہے، اداروں کی عزت نہیں، اداروں کی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں. یہ کہ آئین کے ذریعے جو ہے نا، یہ جو آپ کے آئین میں استثنیات ہیں کہ اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، اور وہ دونوں مل کر جو ہیں اس قوم کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں، تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے. یہ حب الوطنی نہیں ہے. انسان کی عزت اس کے کردار کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. تو یہ پارلیمنٹ کو بھی اب سوچنا ہے کہ آئین کے اندر سے وہ تمام استثنیات نکال دی جائیں جو اسلام کی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہیں، کہ اسلام میں کسی کو کسی پر کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، ہر شخص جواب دہ ہے. آپ کا صدر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں استثناء حاصل ہے، جب تک وہ صدر ہیں وہ کچھ بھی کر لیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. آپ کے ادارے ہیں، ان کے خلاف استثناء ہے. ہر ادارہ جس سے پوچھو اس کے حساب دو کہ تمہارے پاس اب تک 70 سال میں جو کچھ دیا وہ کہاں گیا. تو ہمارا تو اپنا اندرونی میکنزم ہے، ان سب کا اپنا اندرونی میکنزم ہے. اگر نہیں ہے تو وہ صرف قوم کے نمائندوں کا اور پارلیمنٹ کا نہیں ہے. یہ کھیل بھی اب پارلیمنٹ ہی کو ختم کرنا ہے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں صاحب کردار لوگ ہوں گے تو وہ یہ فیصلہ کر سکیں گے، جن کی فائلیں جو ہیں وہ اداروں کے پاس نہیں ہوں گی، جن کے کاروبار نہیں ہوں گے، جن کے مفادات نہیں ہوں گے، جن کا مقصد اپنا اور اپنی اولادوں کا مستقبل بنانا نہیں ہوگا. ہمارے ہاں سیاست کے اندر ڈھونڈ کر لوگ لائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کاف لیگ بھی بنتے دیکھی ہے، آپ نے پیٹریوٹ بھی بنتے دیکھی ہے، آپ نے جناح لیگ بھی بنتی دیکھی ہے، آپ نے ملت پارٹی بھی بنتے دیکھی ہے. یہ اب سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. پتہ نہیں کیوں جو ہے میں موجودہ آرمی چیف عاصم منیر سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ان کے زمانے میں پاکستان حقیقی معنوں کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کی طرف قدم بڑھائے گا. ان کے حصے کے جو کرنے کے کام ہیں وہ ضرور کریں گے. اور میں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ اپنے اپنے معاملات میں جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے قوم سے معافی مانگ کر اور
جتنا ماضی میں جو کچھ بھی ہو گیا اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے اثاثے وہ ظاہر کر کے صاف ستھرے انداز میں دوبارہ قوم کی خدمت کا عزم کریں، آئین کو تبدیل کریں۔ آئین کی یہ تمام چیزیں جو ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، استثنیات اور سرکاری مراعات، تمام جو بھی پاکستان کی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ تو پہلے اسکیل سے لے کر جو بھی آپ کا آخری اسکیل 22 اسکیل تک ہے، پورے ملک کے اندر صوبائی اور وفاقی ملازمین، اٹونومس باڈیز اور دیگر جو ہیں وہ ان سب کی تنخواہ ایک ہونی چاہیے۔ جس نے کام کرنا ہے وہ تنخواہ میں کام کرے گا۔ اضافی تنخواہ جو ہے اور اضافی مراد جو ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے افسران کو کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، جو ان کو اضافی مراد ملا کرتی ہیں، وہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر گناہ کبیرہ ہے۔ اس گناہ کو ختم کرنا ہے اور یہ پارلیمنٹ کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں عوام کو بتا رہا ہوں کہ وہ جتنے بھی دعوے کر لیں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ پاکستان کا خزانہ کو پاکستان کی عوام کا کفیل ہونا چاہیے۔ بیت المال کفیل امت ہوتا ہے۔ اور آئین کے اندر موجود استثنیات اللہ تعالیٰ سے براہ راست جنگ ہے۔ کسی شخص کو جو ہے وہ استثناء حاصل نہیں ہے، اور حکمران کو تو بالکل ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اسلامی جمہوریہ کے نام کے ساتھ یہ غیر جمہوری آئین ہے، اس کو تبدیل کرنا بھی پارلیمنٹ کا کام ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم اپنے رویوں پر غور کرے گی، اور عمران خان صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نظام تعلیم پر گفتگو کریں، آپ کسی اچھے موضوع پر بات کریں۔ تو لہٰذا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ سوچئے آپ کو کہاں کھڑا ہونا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے مفاد کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کون سا راستہ آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اور وہ جو انتخاب کرنا ہے وہ دل کے ساتھ انتخاب کرنا ہے۔ زندہ انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔